جی پہلا سوال ہے، سعید احمد خان ہے پشاور سے، یہ کہتے ہیں کہ حلالہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حلالہ کا طریقہ شرعی جو ہے قرآن کریم میں دوسرے پارے میں موجود ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو فارغ ہو گئی بیوی اس کی. صحیح. لیکن اگر پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں نکاح کریں تو اس کی بیوی عدت گزار. صحیح. عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے. اچھا. اس سے نباہ ہو سکتا ہے تو اس سے گزارا کرے. اچھا. اگر کسی وجہ سے وہ میاں فوت ہو جاتا ہے یا ان کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عدت گزارے تو پھر پہلے میاں سے نکاح کر سکتی ہے. اچھا، یہ ضروری ہے کہ جب دوسری شادی اس نے کی عدت گزارنے کے بعد تو پھر اس کے ساتھ اگر نباہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیونکہ شادی کی تکمیل ضروری ہے، صرف نکاح سے گزارا نہیں ہوگا. نکاح کرے، اس کے ساتھ شب بسری کرے. صحیح. اور اس کے ساتھ آباد رہنے کی کوشش کرے، چونکہ نکاح کی شرط یہ نکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعیین ہو وہ باطل ہوتا ہے. صحیح. 1 رات کا نکاح یا 2 رات کا نکاح وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. نہیں تو یہ تو عام جو اس سے پہلے ہم سنتے آئے ہیں اور عام جو اصلاح ہے وہ تو یہی ہے، اور عام جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں مولوی حضرات وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی حلالہ یہی ہے کہ اگر آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے تو وہ بیگم جو ہے وہ دوسرے کسی شادی کر لے اور 1 رات کے بعد وہ طلاق لے لے اور پھر وہ شادی وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. پہلے کی عدت نہ گزارے تو عدت میں نکاح نہیں ہوتا. اچھا. جہاں سے طلاق ہوئی تو اس کی عدت ہے. اگر عدت شرعی پوری نہ کرے تو دوسرا نکاح کیسے ہو گیا؟ پھر دوسرا نکاح اگر آپ 1 رات کی کریں تو پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا. نکاح للموقت باطل، جو نکاح مقرر وقت کے لیے کیا جائے وہ باطل ہے. وہ باطل ہے. تو یہ تو بڑا عوام پایا جاتا ہے. ہاں تو اس سے یہی اسی لیے ہے کہ 3 طلاقیں نہ دے. 1 طلاق دے، پھر مہینہ انتظار کرے، اگلے طور میں دوسری طلاق دے. اب 1 طلاق دی اور 1 مہینہ گزرنے سے پہلے انہیں احساس ہو گیا تو اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، صرف صلح کر دے. اچھا، یعنی کہ تیسری طلاق سے پہلے اگر دوسری طلاق دے دیے تو پھر انہیں نکاح کرنا پڑے گا. اچھا، دوسری کے بعد نکاح کرنا پڑے گا. دوسری کے بعد اگر صلح کرتے ہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا اور حلالے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تیسری دے دی تو فارغ ہو گئی. اب اچھا، اگر تینوں طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی جاتی ہیں فارغ ہوگی. اس نے غلطی کی، گناہ کیا، وہ گناہ اسے ہوگا لیکن فارغ ہوگا. اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج کل کچھ قانونی پیچیدگیاں کو چھوڑے، آج کل تو لوگ 7 اکٹھی دیتے ہیں. یعنی جاہل جو ہے وہ کہ میں نے تمہیں 7 طلاقیں دی. بھئی 7 کی کیا ضرورت ہے؟ تو 3 چاہیے. تو یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ اور یہ الگ جرم ہے. اچھا، اگر کوئی 3 طلاقیں نہیں دیتا اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 7 طلاقیں دے دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. 3 ہو گئی نا، 4 فالتو مذاق میں گئی. اس پہ اس نے وہ بچا کے رکھنی ہے تاکہ وہ اس پر جرم لاگو ہوا نا کہ اس نے اللہ کے قانون سے مذاق کیا. اچھا، یہ سعید صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا اور یہ واقعی جاننے کی ضرورت میرے لیے بھی آج یہ واقعی ایک نئی بات تھی، کیونکہ حلالے کے بارے میں ہم اکثر تیسری طلاق کے بعد یہ جو مروجہ صورت حلالے کی ہے، اس سے یہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے مولویوں نے رواج دیا ہے. اچھا اچھا کہ دوسرے سے شادی ہو گئی، اس سے ہم بستری بھی ہو گئی، پھر واپس نکاح ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس نے پہلے کی عدت کس لیے ہے؟ عدت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا تسلی ہو جائے کہ اس کے رحم میں کوئی نطفہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ نطفہ ہو بھی تو حیض آ سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن مسلسل 3 نہیں آ سکتے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یعنی کہ وہ ماں بننے والی اگر ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جائے پھر اس کی عدت چلی جائے گی بچے کی ولادت تک. صحیح. بچے کی ولادت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی. بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی. صحیح. اسی طرح اگر حاملہ ہے اور طلاق دے دی اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، دوسرے دن عدت ختم ہو گئی. اچھا صحیح. ظاہر ہے وہ تو صرف یہ دیکھنا ہے وہ بچے کی پیدائش تک تھی. جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. صحیح. عدت میں نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے.
صحیح. کسی سے یہ کہنا کہ مجھ سے شادی کر لو یہ بھی جائز نہیں جب تک عدت گزر نہ جائے. صحیح. جب عدت گزر جائے تو دوسری جگہ نکاح کرے تو وہ آباد رہنے کے لیے کرے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اگر وہ اس کی ڈیتھ اگر نیت یہ ہے کہ نہیں وہ 1 رات 2 رات 4 رات یہ جائز نہیں ہے. مطلب وہ پھر یہ حرام ہے. اور یہ محض خانہ پوری ہے کہ چلو ٹوٹل پورا ہو گیا. قرآن میں تو چونکہ یہ مولوی کیوں اس طرح سے گمراہی کی باتیں کرتے ہیں اور کیوں لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے ہیں؟ مولوی نہیں کرتے، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں وہ کرتے. اچھا، یعنی کہ وہ جن کے پاس علم کی کمی ہے. مولانا تھانوی سے کسی نے عرض کیا تھا کہ مولوی چور ہو گیا. نے فرمایا نہیں، مولوی چور نہیں، وہ چوروں نے داڑیاں رکھ. اور آپ داڑھی والے کو مولوی کہہ لیتے. یہ جو آج جس کی آپ نے بڑے وضاحت فرما دی ہے اور بڑے مدلل طریقے سے، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نہیں جانتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ حلالہ اتنا ہی ہے کہ دوسرے سے شادی کرنے کے بعد طلاق کا یہ ہے جی کہ کسی نے ایک طلاق دے دی پھر ان کی صلح ہو گئی، اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، صرف صلح چاہیے. صحیح. زبانی انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کر لی، میاں نے معذرت کر لی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 15-20 دن بعد آ جاؤں گی. زبانی صلح ہو گئی یا ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، ہاتھ لگا لیا تو ٹھیک ہو گیا وہ طلاق. لیکن آئندہ ان کے پاس صرف 2 طلاقیں جو دی تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے. بالکل صحیح ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. پھر انہیں 3 نہیں دینے کی ضرورت. پھر جب 2 دے گا تو 3 ہو جائیں گے. صحیح. صحیح. دوسری دے دی، نکاح کر لے، آپس میں صلح ہو گئی، لیکن اس کے پاس پھر 1 طلاق بچتی. اگر 1 دے گا 3 ہو جائیں گے. لاسٹ چانس.